وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور آپ کا رب ان کو خوب جاننے والا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی ہے. صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے. تلاوت کردہ آیت کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ائمہ تفسیر نے اسے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے. پہلا حصہ یہ ہے وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب خوب جاننے والا ہے انہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں. یہ پہلا حصہ ہے. آیت کی تفہیم کے لیے اور افہام کے لیے دوسرا عنوان یہ ہے کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے بعض نبیوں کو دوسرے بعض نبیوں پر. آیت کا تیسرا حصہ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی ہے. یہ تیسرا حصہ. اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ ربیع الاول کی پاکیزہ ساعتیں اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ، تجلیات کے ساتھ، انوار کے ساتھ، برکات کے ساتھ جلوہ فرما ہو چکی ہیں. اور سورۃ بنی اسرائیل کا عنوان بھی اللہ کی توفیق سے ایسا ہو گیا کہ جو آیت میں نے آپ کے لیے تلاوت کی ہے اس آیت میں نے 3 حصے آپ کے لیے افہام اور تفہیم کی خاطر الگ الگ کیے ہیں. خوشی ہوگی آپ کو سن کر. پہلے حصے کا تعلق بھی رسول پاک علیہ السلام کے عظمت کے پہلوؤں کے ساتھ ہے. آیت کے دوسرے حصے کا تعلق بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور آیت کا تیسرا حصہ بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں سے لبریز ہے. سبحان اللہ. درس قرآن کا درس قرآن ہو جائے گا، آج جمعہ کا جمعہ ہو جائے گا، میلاد کا میلاد ہو جائے گا، اور حضور کی عظمتوں کا بیان کا بیان ہو جائے گا. سبحان اللہ. ترتیب کے ساتھ ہم تینوں حصوں کو سمجھنے کا اہتمام کرتے ہیں. گھر سے نکلنے پر میں فیصلہ کر چکا تھا اس بات کا کہ آج اللہ تعالیٰ نے جو علم مجھے نصیب فرمایا ہے تفسیروں کو پڑھنے کے بعد، یقیناً آج سے پہلے یہ علم میرے پاس نہیں تھا. سبحان اللہ. رسول اللہ کی عظمتیں بیان کرتے کرتے اللہ نے اس گناہگار عاجز مسکین کو خطابت کی 15 سالہ زندگی نصیب فرمائی. لیکن آج عظمت کا ایک ایسا پہلو قرآن پاک کے الفاظ میں نے تلاوت کیا ہے کہ اس سے قبل میں حیران ہوں کہ مجھے کیوں میسر نہ ہوا. اللہ نے بڑا کرم کر دیا. اس لیے میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ
اپنے پاس پڑھنے والے تمام طلباء کو اسپیشل حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے، تاکیدی اور تلقین سے بھرا ہوا، کہ صرف جمعہ نہ پڑھایا کرو۔ جمعہ پڑھانا سمجھو کہ آپ کی ایک مذہبی ذمہ داری ہے۔ جمعے سے ہٹ کر کوشش کیا کرو کہ مختلف مساجد میں کچھ اللہ تعالیٰ کی خاطر قرآن پاک کے درس دیا کرو، حدیث پاک کے درس دیا کرو، جو تمہاری بھی مذہبی ذمہ داری نہ ہو، لوگوں کی بھی مذہبی ذمہ داری نہ ہو، تم اللہ کے لیے جاؤ، لوگ اللہ کے لیے آئیں، تاکہ ذرا کچھ اسپیشل نور بھی تو اللہ کا کمانا چاہیے۔ اور فرماتے تھے ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں ایسی برکات کا اظہار فرمائے گا کہ جو پھر وقت کے ساتھ ساتھ خود محسوس کرو گے۔ تو آئیں آج ہم اللہ کی علمی برکات جو اپنے بندوں کے نام وہ فرماتا ہے اس کو سن کر اور میں کہہ کر ہم سب معزوز ہونا چاہیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب اے محبوب پیارے، ٹائٹل ہی یہاں سے شروع کیا، آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آسمانوں میں جو ہیں انہیں بھی اور زمینوں میں ہیں انہیں بھی خوب جاننے والا ہے۔ ہمیں تو کچھ لگ ہی نہیں رہا، اگر یہ رازی جیسے بزرگ نہ ہوتے، قرطبی جیسے بزرگ نہ ہوتے، سیوطی جیسے علامہ نہ ہوتے تو ہم تو خالی دامن رہ جاتے، یقین جانے۔ ترجمہ پڑھنے سے تو ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، مجھے بھی کچھ محسوس نہیں ہوتا ترجمہ پڑھنے سے کہ اس آیت میں رسول اللہ کی بہت بڑی عظمت کا اظہار ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے انہیں بھی جو آسمانوں میں ہے اور انہیں بھی جو زمینوں میں ہے۔ یہ کیا اس میں ہے عظمت کا بیان رسول پاک علیہ السلام کے لیے؟ تو آئیے ہم سیکھنا چاہیں گے۔ ائمہ تفسیر نے ارشاد کیا، اس سے پہلے جتنی بھی قومیں ہیں، مسلمانوں سے پہلے جتنی بھی قومیں ہیں، جہاں قوم ہوگی وہاں بگڑے گی ضرور۔ تو جب بگڑے گی تو ان کی ہدایت کا سامان لازمی اترے گا، جس کو شریعت کہتے ہیں۔ کوئی بھی قوم شریعت کے دائرہ کار سے خالی کبھی نہیں رہی۔ شریعت کے انداز اپنے اپنے احکام، اپنی اپنی نوعیتوں کے، کہیں نرم، کہیں سرد، کہیں سخت، کہیں گرم۔ تو ہر قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی قانون لازماً نازل فرمایا۔ کہیں تو یوں کہ قوم بھی الگ تو قانون بھی نئے درجے میں الگ اتارا، اور کہیں یوں کہ قوم تو نئی ہوئی لیکن قانون پچھلا ہی چلتا رہا، لیکن قانون تھا لازمی، خواہ ان کے لیے اپنا جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا، خواہ چلو پچھلے نبی پر اترنے والا قانون ہی، اسے فی الحال آئندہ جاری کیجئے اے آنے والے نبیوں۔ قانون باہر کیف رہا، خواہ نیا اور خواہ کچھ زمانہ پہلے نازل ہونے والا۔ تو ائمہ تفسیر نے ارشاد کیا کہ پہلے جتنی بھی قومیں تھیں اللہ پاک نے انہیں پیدا فرمایا تھا، ان کے مزاجوں کو جاننے والا تھا، ان کا ضدی ہونا، ان کا بدمعاش ہونا، ان کا ہٹ درم ہونا اور انکار کرنے والا ہونا، ان کا دشمنیاں پالنے والا ہونا، ان کا انادی ہونا، دلوں کے اندر بغض رکھنا نبیوں کے خلاف، شرارتیں رکھنا نبیوں کے خلاف، اناد رکھنا نبیوں کے خلاف، اکھڑ مزاج ہونا، چونکہ اللہ نے انہیں بنایا تھا نا تو اس لیے فرما رہا میں جانتا ہوں انہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلم ربک اعلم، تیرا رب جانتا ہے محبوب ان سب کو۔ اچھا تو جیسا ان کا مزاج تھا تو اللہ رب العالمین نے شریعت بھی انہی کے مزاجوں کے حساب سے نازل فرمائی۔ اس بات کو سمجھنا چاہو تھوڑی دیر کے لیے تو میں ذرا اپنے مذہب میں کہوں، یہ جو ایک ہے حدود کا نظام شریعت میں، زنا کرو تو 100 کوڑے لگنے چاہیے، یہ حد ہے، یعنی حد بندی ہے، 100 سے اوپر بھی نہیں جانا اور 100 سے کم بھی نہیں، ایک حد، اس لیے سے حد کہتے ہیں۔ حد کہنے کی اور وجہ بھی ہے کہ جب یہ لگ جاتی ہے تو آئندہ بندہ محدود ہوتا ہے، پھر وہ گناہ نہیں کرتا، رک جاتا ہے۔ حد کا معنی منع کرنا بھی ہوتا ہے۔ اگر شراب پیو تو 80 کوڑے لگنے چاہیے، یہ ایک حد ہے، 80 سے اوپر بھی نہیں، 80 سے نیچے بھی نہیں۔ تو شریعت میں سزاؤں کا ایک نظام، اس کا نام ہے حدود۔ محدود ہیں، 100 ہیں یا 80 ہیں یا 40 ہیں یا 39 ہیں، جتنے بھی کوڑے لگنے ہیں۔ شریعت میں سزاؤں کا ایک اور نظام ہے، اس کا نام ہے تعزیر۔ اس میں لمیٹیشن نہیں ہوتی، حد بندی نہیں ہوتی، 100 کوڑے لگنے چاہیے، جی نہیں۔ تعزیر قاضی کے حوالے ہوتی ہے۔ اگر وہ سمجھے کہ مثلاً یہ بندہ نمازی ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے
چلو ہم غلطی بھی متعین کرتے ہیں، ایک نمازی بندہ ہے، اس نے کسی عورت کو چھیڑا، اور ایک فاسق بندہ ہے، اس نے کسی عورت کو چھیڑا، تو قاضی کو اجازت ہے کہ وہ نمازی بندے کو صرف اتنی کو سزا دے لے کہ سلام پھرنے کے بعد جب لوگ سلام پھیر کے نماز کا تو مسجد سے باہر نکلنے لگے نا تو ادھر ہی اسے کان پکڑوا دے۔ تو ایک نمازی بندے کے لیے یہ حد ہو گئی ہے، نماز پڑھ کر باہر نکلے تو قاضی نے اسے کان پکڑوائے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے یہی سزا کافی اور شافی ہے۔ لیکن ایک فاسق بندہ جو سارا دن گالیاں نکالے، جھوٹ بولے، فراڈ کرے، مسجد میں کبھی بھی نہ آئے، تو اس کو باہر کان پکڑوا دینا کوئی خاص سزا نہیں، قاضی کو اختیار ہے کہ اس کو ذرا زیادہ سزا دے، اسے ساتھ ڈنڈے لگوائے، اسے گدھے پر بٹھا کر کے تو ذرا شہر کا چکر بھی لگوا دے۔ تو جس طرح کا بندہ اسی طرح کی سزا، میں نے یہ جملہ حاصل کرنا چاہا، یہ ہمارے مذہب میں بھی ہے۔ اس لیے کلاس روم کے اندر اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں شرارتیں کبھی کریں تو جو ٹیچر ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ لائق ہے اور یہ نالائق ہے، نالائقوں کو سزا ہمیشہ زیادہ ملتی ہے، مزاج ان کا ایسا ہوتا ہے، وہ کم سزا سے باز آتے نہیں، اور جو لائق بچے ہوتے ہیں تو انہیں سزا ذرا کم ہوتی ہے، تھوڑی بہت جھڑکی بھی گزارا چل جاتی ہے۔ مجھے خود یاد ہے کہ میں نے اپنے استاد محترم سے ایک بار سزا پائی، حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب سے، بس مسٹیک ہو گئی تو مجھے وہ سزا اتنی ملی صرف کہ وہ کتاب تھی شرح وقایہ، تو جہاں میں نے اسے رکھنا تھا جلدی سے بس وہاں نہ رکھ سکا تو اس درجے سے وہ تھوڑی سی نیچے رکھ دی میں نے، تو آپ نے مجھے کہا چل ذرا رکوع کی حالت میں چل، لڑکوں کے سامنے رکوع کی حالت میں ڈال کر مجھے وہ کتاب پکڑی اور زور سے میرے پشت پر لگا دی، تو مجھے ابھی تک اس کی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ یار میں نے وہ کتاب وہاں کیوں نہیں رکھی تھی جہاں رکھنی چاہیے تھی۔ تو یہ سزاؤں کا جو نظام ہے یا مزاجوں کے حساب سے ہوتا ہے، میں نے اپنے مذہب سے اتنا کلیکٹ کرنا چاہا۔ تو پہلی جو قومیں تھیں ان کے لیے جو احکام اترے، ان کے لیے جو شریعت اتری، جیسے ان کے مزاج تھے اللہ نے ویسی اتاری۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل خطرناک، ضدی، بدمعاش، اللہ کے ساتھ وعدے کر کے توڑ دینے والی۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 9 بار وعدہ کر کے توڑ دیا، اللہ کے ساتھ 9 بار وعدہ کر کے توڑ دیا، قرآن نے اسے حصہ بنایا۔ اتنی ضدی قوم، اللہ نے حکام بھی ویسے ہی اتارے، ان کا مزاج ضدیت سے بھرا ہوا، اللہ نے شریعت بھی ویسے ہی اتاری۔ تو ان کے آؤ ذرا ان کے حکام سناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اگر سفر میں ہوتی تو انہیں حکم یہ تھا کہ اپنی مسجد ساتھ اٹھا کر چلا کرو، تم بڑے بدبخت ہو، تمہیں سزا، تمہاری شریعت سخت ہونی چاہیے، اپنی مسجد ساتھ اٹھا کر چلا کرو۔ انہوں نے پھر وہ خیمے لپیٹے ہوتے، وہ ایک پانڈ سی بنائی ہوتی اور پھر وہ کندھوں پر اٹھائی ہوتی، اور سفر کے اندر وہ پھر اسے ساتھ رکھتے، تو پھر جہاں نماز کا وقت ہوتا اسے کھولتے اور پھر اس میں نماز پڑھتے اور پھر دوبارہ لپیٹ لیتے اور پھر کندھے پر رکھ لیتے اور پھر اپنا سفر آگے چلا لیتے۔ یہ کسی بھی عالم سے پوچھ لو، ان کے شریعت کے اندر یہ بڑا سخت حکم ہے، سخت حکم ہے بڑا۔ اور ہمیں حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرما دیا، کوئی پنڈ شانڈ اٹھانے کی کندھوں پر ضرورت نہیں ہے، ہمیں منع کیا کہ پنڈ شانڈ مت اٹھایا کرو کندھوں پر۔ حضور کیا کرے، نماز کا وقت ہو گیا، میں پوری روئے زمین پر جہاں بھی کھڑے ہو گئے نماز پڑھ لینا، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ تو فرق محسوس ہوا، ان کا مزاج سخت، تو اللہ پاک نے ان کی شریعت بھی سخت۔ اچھا میں ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں جو خود قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے، خود قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک جرم ہو گیا، اب وہ توبہ کرنا چاہتے تھے۔ پہلا سپارہ، رب کائنات نے کہا اب تم نے توبہ کرنی ہے تو ایسا کرو کہ وہ جرم قوم میں سے جس نے کیا ہے وہ اپنی گردنیں سامنے کر دیں، اور جنہوں نے وہ جرم نہیں کیا وہ تلواریں پکڑ لیں۔ پہلا سپارہ، تو جرم نہ کرنے والے تلواریں ماریں، جرم کرنے والوں کو قتل کر دیں، یہ ہے توبہ۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جنہوں نے جرم نہیں کیا وہ تلواریں پکڑ لیں، جنہوں نے کیا ہے ان کو قتل کر دیں، تو اس کا نام ہے توبہ۔ چلو میں جرم بتا دیتا ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی تھی انہوں نے۔ قوم سخت، مزاج سخت اور حکم بھی سخت، گردنیں قلم کر دو ان کی۔ میں کہوں گا کہ آج کے دور میں جب سے حضور رحمت عالم تشریف لائے، بلکہ حضور جن میں تشریف لائے، وہ تو اللہ کے سوا 360 کو ماننے والے تھے، انہوں نے صرف ایک بچھڑے کی عبادت کی، کہا قتل کر دو۔ اور جس قوم میں حضور تشریف لائے تو وہ ایک بچڑا نہیں، 360 خدا تو ایک کمرے کے اندر تاڑے ہوئے تھے انہوں نے۔ تو یہاں تو کوئی سزا کیما بنا دیا جانا چاہیے تھا،
اگر ایک خدا کو مانو اللہ کے سوا تو قتل کر دیے جائیں، اور جو 360 صرف خانہ کعبہ میں پڑے ہوں، گھروں میں الگ، محلوں میں الگ، تو یہاں گردن نہیں بلکہ قیمہ کر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن کوئی قیمہ نہیں، کوئی گردن نہیں، بس یہاں کہا کہ بس ایک بار کہہ دو لا الہ الا اللہ، اور ساتھ یہ بھی کہہ دو محمد رسول اللہ، بس اتنا کہہ دو، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ محسوس ہوا آپ کو 2 مثالیں کافی ہیں بات کو سمجھنے کے لیے، وہ ایسا نہ ہو کہیں کہ میں ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ بھی کمپلیٹ نہ کر پاؤں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو مقصد سمجھنے کے لیے پہلی امتیں ان پر نازل ہونے والی شریعتیں، یعنی نبیوں پر نازل ہونے والی شریعتوں میں قوموں کے مزاج کو ملحوظ رکھا جاتا، اکھڑ مزاج قوم ہے، احکام سخت نازل کیے جائیں۔ ابھی پچھلے مہینے بخاری شریف شروع ہوئی میرے اسٹوڈنٹس کی، تو میں نے شروع ہی کے اندر یہ حدیث پڑھی بھی اور بچوں کو پڑھائی بھی کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری وجہ سے کرم کیا ہے، میری وجہ سے، یہ حدیث کے الفاظ جا کر بخاری میں پڑھ، اللہ نے میری وجہ سے کرم کیا ہے۔ حضور کیا فرمایا؟ پہلے جتنے بھی سخت احکام تھے اللہ نے تم سے ختم کر دی۔ اب یہ حدیث سننے کے بعد اب آپ کو گفتگو کا پہلا حصہ انشاءاللہ سمجھ آئے گا، اور حضور کی عظمت کا پہلا حصہ اب آپ کو سمجھ آنے والا ہے کہ جو اس سے پہلے میں نے بھی نہیں پڑھا تھا، آپ نے بھی نہیں، آپ نے شاید کہیں سنا ہو، مختلف علماء کی مجالس میں آنے جانے والے لوگ ہو کہیں سنا ہو، تو اب میں نتیجہ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں، حضور کی عظمت کا پہلا بیان آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ ربک اعلم، رب خوب جاننے والا ہے محبوب پیارے آپ کا کہ کون کس کیٹیگری کا ہے، اس کے لیے حکم کیسا ہونا چاہیے، خوب جاننے والا ہے۔ اور میں نے ابھی اپنا حال، اس امت کا حال آپ کے سامنے کیا، وہ ایک خدا کو اللہ کے سوا مانے تو گردن قلم، اور یہاں 360، بلکہ آج بھی ہندوستان چلے جاؤ، چائنا چلے جاؤ، ڈھیروں خدا، لیکن حکم آج بھی وہی ہے کہ گردن قلم نہیں، بس تم کہہ دو اللہ ایک محمد رسول، وہی قانون، اللہ ایک محمد رسول کہہ دو اتنا، تو بھلے تم نے 5000 خداؤں کو بھی مانا ہوگا، الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام میں آنے کی وجہ سے، اللہ کو مان لینے کی وجہ سے، میں محمد کو نبی تسلیم کر لینے کی وجہ سے پچھلے ساری بت پرستی معاف۔ تو پہلی قوموں پر جملہ اب میں کہنے لگا ہوں، پہلی قوموں پر احکام اترے ان کے مزاجوں کے حساب سے، تو مزاج ہمارا تو ان سے بھی زیادہ بگڑا ہوا ہے، یہ سچ ہے۔ انہوں نے ایک کو مانا تو انہوں نے 360 اور آج تک چلے آ رہے ہیں، یہ مزاج اس سے زیادہ بگڑا ہوا ہے، یہاں حکم اس سے زیادہ سخت ہونا چاہیے تھا، قیمہ کر دیا جانا چاہیے تھا، قیمہ کر کے ساڑ دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ربک اعلم، اللہ خوب جاننے والا ہے۔ بولا کیا جاننے والا ہے؟ کہا ادھر شریعتیں اتری تو ان کے مزاجوں کے حساب سے، ادھر شریعت اتری تو محمد کی نسبت کے حساب سے، ادھر شریعت اتری تمہارا نہیں، ہم نے مصطفیٰ کا خیال کیا ہے، اور یہ اعلان شکر ہے کہ کسی مفسر کا نہیں، خود مصطفیٰ کریم کا ہے۔ ابھی آپ نے حدیث سنی بخاری کی، حضور نے فرمایا میری وجہ سے ایسا ہوا۔ یار میں تو اتنا خوش ہوں کہ میں شام تک اور کئی مہینوں خوش رہوں گا کہ اس شریعت کے اترنے میں ہمارے گندے مندے مزاجوں کا خیال نہیں کیا گیا، وگرنہ ہماری سزائیں ان سے بھی سخت ہوتی، ہمارے احکام بھی ان سے سخت ہوتے۔ ہمارے مزاجوں کا نہیں کہا، تمہارے مزاج اعلم، پتہ ہے مجھے، ربک اعلم، پتہ ہے کہ تمہارے مزاج کیسے ہیں، ان سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ اور میں چلے سن لیں، مجھے حدیث کے الفاظ یاد آ گئے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جوں وقت قیامت سے قریب ہوتا چلا جائے گا، اس حدیث کو آپ کسی بھی حدیث کی کتاب میں، کتاب اشراط الساعات میں پڑھ سکتے ہو، جو الفاظ میں آپ کے سامنے کہنے لگا، قیامت کی نشانی ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جتنے گندے تھے نا، تو جوں زمانہ قیامت سے قریب ہوگا تو تم بھی آہستہ آہستہ ان کی ڈگر پر چلنے لگ جاؤ گے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میرے حضور نے انتہائی خطرناک جملہ یہاں تک فرما دیا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہوگا تو تم میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت نکلے گا۔ سرعام اگر وہ گناہ کرتے تھے تو سیکس والے، تو تم میں سے بھی کوئی ایسا کرے گا، اور ہو رہا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا۔ تو ہمارے مزاج ان سے قریب بھی، ان سے ہیوی بھی، ان سے سخت بھی۔ تو مولا کائنات نے سمجھایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم ان سے بھی زیادہ کھڑے مزاج، جانتا ہوں میں، لیکن ہم نے
شریعت کے اتارنے میں، کرم برسانے میں، عطائیں دینے میں، نوازشات کرنے میں، تمہارے دامن بھرنے میں، تمہاری جھولیاں اپنے انوار اور تجلیات سے پر کرنے میں، تمہارے مزاجوں کو نہیں دیکھا، تمہاری طبیعتوں کو نہیں دیکھا، جانتے تھے ہم کہ تم کیسے کیسے ہو جانے والے ہو، ہمارے محمد بتا بھی رہے ہیں کہ تم ایسا ایسا کرو گے، لیکن ہم نے شریعت میں اور اپنی عطاؤں میں کبھی بھی تمہیں نہیں دیکھا۔ مولا کس کو دیکھا؟ کہا جب بھی دیکھا محمد مصطفیٰ کو دیکھا۔ ربک اعلم بمن فی السماوات والارض۔ اور پھر ایک اور چیز سن لیجئے، رسول پاک علیہ السلام نے جب یہ عنوان چھیڑا نا کہ پہلی امتیں اور میری امت، جب حضور نے یہ عنوان چھیڑا تو ساتھ ہی رسول اللہ علیہ السلام نے ایک اور حقیقت سامنے کر دی، اور یہ حدیث بھی آپ بخاری شریف میں پڑھ سکتے ہو۔ کیا حقیقت؟ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے احکام شریعت کا اترنا، اور ایک ہے کہ جو احکام شریعت پر عمل کرے گا پھر اس کو جزا کا ملنا۔ یہ دو الگ الگ عنوان ہیں، شریعت کا اترنا اور جزاؤں کا ملنا، یہ دو الگ الگ عنوان ہیں۔ حتیٰ کہ آپ فیصلہ کر لیجئے اپنے دل میں، اور ایسا ہی ہے۔ آج اس جمعے کی نشست میں ہم سب جمعہ پڑھنے آئے ہیں، لیکن یقین جان لیجئے ہم سب کا اجر برابر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو بالکل میں نے صحیح کہا۔ ابھی جب نماز میں ہم شروع ہوں گے، جس کی توجہ اللہ کی طرف جتنی زیادہ ہوگی اس کا اجر اتنا زیادہ ہوگا، سبحان اللہ۔ جتنی توجہ کم ہوگی اس کا اجر اتنا ہی کم ہوگا۔ آپ میں سے آج اس نشست میں جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا تھا، جو اجر اس نے کمایا ہے وہ مجھ خطیب کو بھی نہیں ملا۔ میرے حضور نے فرمایا جمعے والے دن مسجد کے مین دروازے پر فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، جو بندہ سب سے پہلے داخل ہوتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، اور اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتے ہیں۔ جو نمبر 2 پر آتا ہے اس کا بھی نام لکھتے ہیں، اور پھر اس کو ایک گائے کی قربانی کا ثواب دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے اسے بکرے کی قربانی کا ثواب دیتے ہیں۔ کرتے کرتے پھر میں چلو پھر اس کے بعد جو آیا تو مرغی کا اجر، پھر اس کے بعد جو آیا تو پھر انڈے کا اجر، پھر جب خطیب داخل ہو جاتا ہے تو رجسٹر سمٹ جاتا ہے۔ میرا آنا خطرناک، میں آیا تو رجسٹر سمٹ گیا، اس کے بعد پھر معاملہ برابر سرابر ہو گیا۔ حدیث پاک سے آپ نے کیا سمجھا کہ اس چھوٹی سی مجلس میں بیٹھنے والے عمل سب کا جمعہ پڑھنا ہی ہے، لیکن جس کیٹیگری کا اس کی ادائیگی تھی جزائیں اسی حساب کی۔ تو یہ جملہ سمجھنے میں کیا دقت ہوئی کہ ہم سارے پڑھیں گے جمعہ پر اجر سب کا برابر نہیں؟ تو سمجھ آئی کہ احکام کا اترنا یہ ایک الگ عنوان ہے، پھر اس کے بعد جب اس پر عمل کیا جائے تو جزاؤں کا ملنا یہ الگ عنوان ہے۔ اب سمجھے میں جو نمبر 2 پر ایک اور حقیقت بزبان رسالت میں آپ بیان کرنا چاہتا تھا، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں کا حال یہ تھا کہ ان کے عمل زیادہ ہوا کرتے تھے اور ان کے اجر کم ہوا کرتے تھے، اور میری امت کا حال یہ ہے ان کے عمل کم ہیں اور ان کے اجر زیادہ ہیں۔ حضور مثال پیش کر دیں، فرمایا وہ جو میں معراج کو گیا تھا پہلے دی 50، رب نے کہا نہیں یہ زیادہ ہے، پھر کر دی 5، اب ہوئی نمازیں کم، اجر کم ہونا چاہیے تھا، لیکن حضور نے کہا نہیں، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے بھلے پڑھیں گے 5 پر اجر 50 ہی کا عطا فرماؤں گا۔ یہ دوسرا فرق ہو گیا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اللہ خوب جاننے والا ہے کہ کہاں اس نے نوازنا ہے تو کسی حساب سے نوازنا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، بلکہ 5 پڑھنے پر 50 کا اجر، یہ تو شان ہی الگ ہو گئی۔ یار میں اب کیسے بیان کروں، حضور نے جتنا فرمایا اتنا میں عرض کرتا ہوں۔ پڑھو گے 5 ملے گا 50 کا اجر، فرمایا کہ اچھا چلو ساتھ مسواک جوڑ لینا۔ سبحان اللہ۔ پہلا درجہ 5 50 کا، پھر کہا چلو ساتھ مسواک جوڑ لینا، حضور فائدہ، میں 25 نمازیں اللہ ویسے ہی فری۔ اور سبحان اللہ۔ حضور کی اور طریقہ، میں چلو جماعت میں بھی آ جانا۔ سبحان اللہ۔ حضور کیا ہوگا، فرمایا 27 نمازیں اور، حضور کی اور طریقہ، میں پگڑی بھی باندھ لینا۔ سبحان اللہ۔ حضور اب میں 70 نمازیں اور، سبحان اللہ۔ حضور کی اور طریقہ، میں پہلی صف میں آ جانا۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوگا، میں پہلی صف میں جتنے نمازی ہیں جتنا ان کا اجر اتنا اور۔ سبحان اللہ۔ حضور کی اور طریقہ، میں نماز جماعت سے تھوڑی دیر پہلے آ جانا۔ حضور کیا فائدہ، میں تم نے نماز پڑھی نہیں ہوگی، ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوگے، تو جب تک بیٹھے رہو گے پڑھی نہیں، اللہ اجر پڑھنے والا ہی عطا فرمائے گا۔ حضور کوئی اور طریقہ، میں مکہ شریف چلے جانا۔
حضور کیا فائدہ؟ وہی ایک نماز تھی، عمل وہی ایک نماز تھی۔ حرم مکہ میں جا کر پڑھ لینا، حضور کیا ہوگا؟ میں پڑھو گے 1,00,000 اور جڑ جائے گی۔ تو گھومتے گھومتے وہیں سے پلٹ نہ آنا، مکہ جا کر وہیں سے پلٹ نہ آنا۔ من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جس بندے نے حج بیت اللہ کیا اور میری زیارت کے لیے آیا ہی نہیں، اس نے جفا کی ہے ہمارے ساتھ۔ چکر لگانا ہے مدینہ میں بھی، حضور حاضر خدمت، نماز پڑھنا ادھر، حضور ادھر میں 50,000 کا اللہ ویسے ہی عطا فرما دے گا۔ حضور مکہ میں 1,00,000، ادھر 50,000، تو میں نہیں کچھ اور بھی۔ حضور کیا؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ مدینہ کی برکت کو ڈبل کر دے حرم مکہ سے۔ حرم مکہ میں 1,00,000 کا مولا ڈبل کر دے، پھر آپ خود سمجھ آئے نا، اگر 1,00,000 تو دعا ہوئی کہ مولا ڈبل کر دے، ہو گئی 2,00,000۔ شاید یہ حدیث سن کر کئی لوگوں کو یقین نہ ہو، نہیں ہوتا تو نہ ہو، رسول اللہ کا فرمان تو میں نے سنا دیا، جا کر پڑھ لو۔ جہاں مدینہ کی ابواب اور فضائل کی حدیثیں بیان کی ہیں تو حضور نے دعا کی ہے کہ نہیں؟ بولا ضعف، ڈبل کر دے اجر۔ 50 پہلے جینون بیان کیا، 1,00,000 ادھر جینون بیان کیا، جینون کہنے کے بعد کہا کہ ڈبل کر دے۔ اب آپ کو سمجھ آگئی کہ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اور یہ جملہ اب ہم جب پھر ترجمہ سنیں گے تو پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اس میں حضور کی اتنی بڑی عظمت کا بیان ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کتنا کرم کر دیا۔ کسی کی وجہ سے کچھ فائدے کا ہونا۔ آج لاہور سے فون آیا مجھے اور میں گفتگو کا پہلا حصہ ہی شاید سمیٹ پاؤں گا۔ وہ ایک علامہ صاحب تھے تو وہ کہنے لگے کہ جنازہ کا ٹائم رکھا گیا ہے 11:15 بجے، تو کیا کروں میں؟ اوپر سے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں تقریر بھی کرو۔ میں نے کہا یار رسول اللہ علیہ السلام تبلیغ کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، لیکن جنازہ ایک ایسا عنوان ہے کہ گیدرنگ ہونے کے باوجود حضور نے تقریر نہیں فرمائی۔ گیدرنگ ہونے کے باوجود، میں نے اس علامہ صاحب سے کہا، حالانکہ حضور بازاروں تک چلے جاتے تھے، لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا کہ گیدرنگ ہونے کے باوجود حضور جنازے پر تقریر نہیں فرماتے تھے۔ اور پھر اس کی وجہ بیان کرتے، وہ خدا کے بندو جلدی ڈالو اسے قبر میں، اگر اہل جنت سے ہے تو تم اس کی جنت میں رکاوٹ کیوں بنے ہوئے ہو؟ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور اگر یہ اہل دوزخ میں سے ہے تو اللہ کا عذاب کندھوں پر کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ کہنے لگا میں تو پھنسا ہوا ہوں، لوگ تو میں جب بغیر تقریر کے جنازہ پڑھاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسا مولوی ہے، اس نے تقریر ہی نہیں کی، یہ لاہور کی کہانی تھی۔ میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ آپ کا معاملہ تو جیسا ہے ویسا ہے، لیکن اللہ نے میری بڑی مدد فرمائی ہے۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا 15 سال سے میں نے کبھی تقریر نہیں کی جنازے پر، اور لوگ اعتماد کر لیتے ہیں، اور اعتماد کرنے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ مجھے گجر خان میں بھجوایا ہے میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے، تو لوگوں کو کافی سارا پتہ ہے کہ وہ صاحب علم آدمی ہے، قرآن و سنت کے مطابق بیان کرتے ہیں، تو یہ ان کا شاگرد ہے، تو لہذا یہ جو کہہ رہا ہوگا چونکہ انہوں نے بھجوایا ہے نا تو یہ صحیح کہہ رہا ہوگا۔ اور مذہب ایسا ہی ہے، آپ کو دلائل سے بتا چکا ہوں، کیونکہ انہوں نے بھجوایا ہے نا تو ایسا ہی ہوگا۔ میں نے کہا میری تو اللہ پاک نے یہ مدد فرما دی۔ میں نے ایک جملہ بس یہاں سے آپ کو بتانا چاہا، کہ بعض اوقات عزتیں بندے کی اپنی نہیں ہوتی، کسی اور کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور یہ چھوٹے درجے کی مثال میں نے اپنے حوالے سے آپ سے کہی، چھوٹے درجے کی ہے، حدیث ہی کا بیان ہے، قرآن ہی کا بیان، لیکن چونکہ بھیجنے والا بندہ وہ صاحب علم ہے، اللہ کے فضلوں والا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ بھی قرآن و سنت ہی بیان کرتا ہوگا، تو ان کی وجہ سے میرا نظام 15 سال سے چلتا رہا۔ سمپل جنازہ اور کچھ نہیں تو خود کچھ نہیں، کسی اور کی وجہ سے برکات کا اظہار۔ قرآن نے یہی تو کہا تم خود کچھ نہیں، سب اظہار برکات مدینے والے محمد کی وجہ سے۔ تم خود کچھ نہیں ہو، یہ تمہاری ہر عظمت ادھر سے چلی ہے، تمہاری ہر عزت ادھر سے چلی ہے، ادھر ہی سے عزتیں لے کر انہی کو آنکھیں دکھانا، شرم سے ڈوب مرو مسلمانوں۔ یہ جملہ سب کے لیے نہیں ہے، جس کے لیے ہے اسی کے لیے، شرم سے ڈوب مرو۔ ہماری ہر عزت رسول اللہ کے کوچے سے چلتی ہے، ہم پر ہر عطا رسول اللہ کی نسبت سے چلتی ہے۔ سنا نہیں ہے آج رب کائنات نے کہا تمہارے مزاجوں کو اگر دیکھا جائے تو تمہارا قیمہ کوٹ کر کے تو جلا دیا جائے،
لیکن تمہارے مزاجوں کو نہیں، ہم نسبت محمد دیکھ رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اچھا، ابھی جب میں نے آیت کے 3 حصوں میں سے پہلا بیان کیا، پہلا بھی آدھا بیان ہوا، صرف ارض زمین میں جو ہے ہم انہیں خوب جاننے والے ہیں، تو ہم زمین والے تھے، آسمانوں میں بھی کچھ ہے وہ میں نے بیان نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ آیت ابھی اگلی نشست میں پھر آگے چلے گی۔ صدق اللہ العظیم۔